لا الہ الا اللہ السلام علیکم محترم سامعین، ایک سوال ہے جو کہ ایک عالم دین نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں ان کا جواب چاہتا ہوں کہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ تمام سامعین اور ناظرین تک پہنچا دوں۔ سوال تھا وہ حضرت جی مولانا سعد جو مرکز نظام الدین کے امیر اور تبلیغی جماعت کے ورلڈ کے امیر ہیں، ان کے ایک جملے ہیں، انہوں نے کہا کہ مسجد میں لا کر دعوت دینا یہ سنت طریقہ ہے، اور مسجد سے باہر جا کر دعوت دینا، بات کرنا یہ خلاف سنت ہے، اور اس سے کچھ علماء کرام ہے جو متفق نہیں ہے، اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں حضرت جی کے جن کے اوپر اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس والے ہیں، مراکز والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، سب کے سب اس ایک جملے کے اوپر عمل کرتے ہیں، سب عمل کرتے ہیں۔ دیوبند ہو، ندوہ ہو، مظاہر علوم ہو، جامعہ ازہر ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں، خانقاہ ہیں، یہ حضرت جی کے جملے پر سب عمل کر رہے ہیں، لیکن وہی لوگ عمل کرنے والے اس جملے کے اختلاف میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اب میں بتا دوں کیسے عمل کر رہے ہیں۔ حضرت جی کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر دعوت دینا ہو، بات کرنا ہو، اس کو گھر سے پکڑ کے چوک سے، چوراہے سے، گلیوں سے، کھیتوں سے، باغیچوں سے، جہاں ملے ان کو پکڑو اور ان کو پکڑ کر مسجد میں لاؤ اور مسجد میں دین کی باتیں سمجھاؤ، کیونکہ مسجد فرشتوں کا ماحول والی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گھر سکون کا گھر ہے، یہاں پر اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے صحابہ کا بھی سنت ہے کہ جو بھی دین کی باتیں کرتے تھے صحابہ کرام مسجد کے باہر صفا کے اوپر، چبوترے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں 90% باتیں اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر کہی ہے، باغیچوں میں، کھیتوں میں، خلیانوں میں نہیں کہی ہے، لیکن 90% دین کی باتیں، جتنی بھی احادیث جو صحابہ کرام سے مروی ہے، جو ہم لوگ سنتے ہیں، طلباء کو سناتے اور پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے کہی ہے، منبر سے کہتے تھے، جو بھی کچھ کہنا ہوتا تھا سیدھے منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور منبروں کے ذریعے سے کہتے تھے۔ وہ کہ حدیث ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت قضا پر تشریف لائے، گھر کے اندر تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے چین تھے کہ پھر وہاں سے فوراً مسجد کے اندر گئے، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیں گے، پھر اس وقت تمہارے بزرگ لوگ دعائیں مانگیں گے، پھر قبول نہیں کی جائے گی، اللہ سے مدد چاہو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آئے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 99% باتیں، احادیث وہ منبر کے اوپر ہوتی تھی۔ تو یہ تو حضرت جی جو باتیں کر رہے ہیں سنت حدیث سے دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، اتنا مطالعہ ہے ان کا، اتنا گہرا مطالعہ ہے، کوئی بھی بات آپ مجھ سے پوچھیں نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت جی کی جو بھی باتیں ہیں بغیر دلیل کے نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جن کے پاس علم کم ہو، معرفت نہ ہو، تو پھر ان کا دل ایک ہوتا ہے ظاہری علم جو آپ نے حاصل کی کتابوں سے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، نہ کہ اس کو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل عطا فرماتے ہیں۔
علم ایک الگ چیز ہے، علم کا حاصل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ ایک الگ چیز ہے۔ تو اکثر عالم تو ہو سکتے ہیں لیکن دین کے سمجھدار ہر ایک شخص نہیں ہو سکتے جو پڑھے لکھے ہو۔ تو حضرت جی کی باتیں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی مدارس والے ہیں حضرت جی کے جملے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت جی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کہتا ہوں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء ہو، مظاہر علوم ہو، اشاعۃ العلوم عقل کنواں ہو، یا جتنے بھی مدارس ہیں، جامعہ ازہر ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، مسلم کیا کہتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی ہیں، تو ان کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں اور جو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، وہ اساتذہ مدرسوں کے اندر ایک جگہ کو مخصوص کر کے کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ گھروں میں جا کر طلباء کے چوکوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں، کھیت میں، کھلیان میں، باغیچے میں، جنگلات میں، پہاڑ میں جا کر یہ اساتذہ کرام، یہ علماء کرام طلباء کو درس کیوں نہیں دیتے؟ جا کر دینا، نہیں دیں گے نا، کیوں نہیں دیں گے؟ اب تو حضرت جی کے جملے پر عمل کر رہے ہیں، ایک جگہ کو متعین کیے ہوئے ہیں جس کو صفحہ سے منسلک کرتے ہیں۔ صفحہ سے منسلک ہے نا ساری مدارس، تو ایک جگہ پر درس دیتے ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت جی کے جملے کو جو سنت طریقہ ہے، ایک جگہ بیٹھ کر درس دینا، چوک میں، چوراہے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں نہیں دیتے ہیں نا، پڑھائیے نا جا کر طلباء کو۔ حضرت جی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مسجدوں میں دین کی بات کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور مسجد سے باہر بات کرنا یہ خلاف سنت۔ بالکل، اگر خلاف سنت نہیں ہے، چلو میں آپ کو کہتا ہوں، یعنی آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں مجھ کو کہ مولوی صاحب بہت سارے ایسے بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے باہر جا کر بھی دعوت دی ہے، لیکن جو اصل سنت طریقہ ہے وہ مسجد کے اندر، باہر دعوت دی ہے۔ سارے انبیاء باہر دعوت دیتے تھے، میرے اور آپ کے نبی نے بھی باہر دعوت دی ہے، لیکن جو اثر ہوگا آپ کی باتوں کا جو مدرسے کے اندر، وہ چوک میں نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا، اگر یہ خلاف سنت نہیں ہے، حضرت جی کی بات سے آپ اکتفا نہیں کرتے ہیں، تو آپ بچوں کو مدارس میں کسی ایک مخصوص جگہ پر نہ پڑھائیں، بلکہ گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں جا کر آپ کل سے درس دینا شروع کر دیں۔ نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ آپ حضرت جی کی بات پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو جاننے کے باوجود یا نہ جاننے کے باوجود بھی پھر آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذہن اور دماغ کی کمی کمزوری ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔